جنگل کے دل میں دو ننھے بچے لاورا اور سنوے خوشی خوشی کھیل رہے تھے۔ ان کے والدین محبت سے ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ شیرنی اپنے بچوں کو پیار سے لپٹتی جیسے ماں کا سایہ سب سے محفوظ ہو۔ باپ شکار لاتا اور سب مل کر کھانا بانٹتے۔ ننھے بچے والدین کے ساتھ فطرت کی گود میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدلنے والا تھا۔ کھیلتے کھیلتے دونوں بچوں نے اجنبی قدموں کی آہٹ سنی۔ ماں اور باپ چونک کر کھڑے ہو گئے، خطرہ قریب تھا۔ یہ انسانوں کے شکاری تھے جو جنگل کو اجاڑنے آئے تھے۔ باپ نے ماں کو اشارہ کیا کہ بچوں کو لے کر بھاگ جاؤ۔ ماں نے لاورا اور سنوے کو سینے سے لگایا اور جنگل کی گہرائیوں میں دوڑنے لگی۔ لیکن ننھے بچے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتے تھے۔ پیچھے سے شور اور گھات لگا کر آتے انسان قدم با قدم قریب آ رہے تھے۔ باپ طاقت کے ساتھ شکاریوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شیرنی بھی بچوں کو بچاتے بچاتے راگ گئی۔ لڑائی شروع ہوئی، شیر اپنے بچوں کے لیے ڈٹ گیا۔ آسمان لرز گیا، ماحول خوفناک ہو گیا۔ مگر آخرکار والدین زمین پر گر پڑے، تھکن اور زخموں سے نڈھال۔ ننھے بچوں نے ماں باپ کو گرتے دیکھا اور خوف سے کانپ الفوٹ ہے۔ وہ تیزی سے بھاگنے لگے اپنی جان بچانے کے لیے۔ شکاریوں کے لیے یہ محض ایک کھیل تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے ننھے بچوں کا تعاقب کرنے لگے۔ لاورا کسی طرح ایک اندھیری غار میں چھپ گئی۔ لیکن سنوے اتنا خوش قسمت نہ تھا۔ شکاریوں نے اسے پکڑ لیا۔ لاورا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے دل میں بے بسی اور درد کا طوفان الفاٹے۔ وہ چاہ کر بھی بھائی کو بچا نہ سکی۔ شکاری سنوے کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے گئے۔ لاورا غار میں سہم کر رہ گئی۔ ظالم شکاری سنوے کو بیچنے کے لیے شہر لے گئے۔ وہاں اسے ایک ظالم سرکس کے حوالے کر دیا گیا۔ سنوے کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ روز اسے لوگوں کے سامنے کرتب دکھانے پر مجبور کیا جاتا۔ چھوٹی عمر کا معصوم بچہ قید اور ظلم سہتا رہا۔ تو نش بین کہے لگاتے مگر کوئی اس کا درد نہ سمجھا۔ ہر دن کوڑے اور بھوک اس کی قسمت بن گئے۔ اس کی آنکھوں کی چمک آہستہ آہستہ بجھنے لگی۔ کبھی آزاد جنگل کا شہزادہ اب ایک قیدی بن گیا۔ یہ اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ دوسری طرف لاورا اپنے بھائی کے بغیر تنہا ہو گئی۔ وہ راتوں کو چیختی بھائی کو پکارتی رہی۔ فطرت کی گود جو کبھی خوشیوں سے بھری تھی اب خالی لگنے لگی۔ ماں باپ کی یادیں اور بھائی کا غم اسے کھا رہا تھا۔ تنہائی اور خوف اس کا ساتھی بن گئے۔ بچپن کی معصوم ہنسی اب آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہر سال ہزاروں شیر ایسے ہی انسانوں کے ظلم کا شکار بنتے ہیں۔ کوئی سرکس میں بیچا جاتا ہے، کوئی مار دیا جاتا ہے۔ یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ جنگل کے بادشاہ بھی انسانوں کے ظلم سے محفوظ نہیں۔